ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ محترم جناب مولانا محمد جرجیس انصاری صاحب انڈیا والے، بمقام جامع مسجد سعد بن ابی وقاص ڈیفینس، مرخہ 7 فروری سن 2008۔ موضوع ہے مومن کی آزمائش۔ یاد رکھیے، اسلامی کیسٹوں کا مرکز سلفی کیسٹ سینٹر، منظور کالونی، گجر چوک، کراچی۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ قائم رہے گی، اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں احمد مصطفیٰ سرور کائنات، محسن انسانیت، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ کوئی بہت لمبا چوڑا خطاب مجھے آپ کے سامنے نہیں کرنی ہے۔ قرآن کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اسی آیت کی ہلکی سی تشریح میں کرنا چاہتا ہوں۔ صرف ہمارے لیے 5 وقت کی نماز پڑھ لینا اور اس کے بعد ہمارا یہ تصور کرنا کہ ہم دنیا کی تمام ضروریات سے مستثنا ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، یہ سوچ ہماری صحیح نہیں۔ قرآن نے اسی طرف اس آیت میں اشارہ کیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم تم کو ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، تمہارے اوپر خوف ڈال کر، خوف سے آزمائیں گے، وَالْجُوعِ، تمہیں بھوکا رکھ کر بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، تمہارے مالوں میں نقصان پہنچا کر بھی ہم تم کو آزمائیں گے، والانفس، تمہاری جانیں ہلاک کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے، والثمرات، تمہارے کھیتیاں، تمہارے پھل فروٹ، تمہارے باغات تباہ کر کے بھی ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اور اس کے بعد میں بہت اچھی بات کہی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ان تمام مصیبتوں میں ہمارے جو بندے صبر کر لیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ان صبر کرنے والے بندوں کو جنت کی بشارت دے دیجیے۔ پہلی چیز تو ہم یہ سمجھ لیں کہ جنت بہت سستی چیز نہیں ہے کہ جو ہمیں نماز پڑھ لینے اور روزہ رکھ لینے سے مل جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ہے کہ ہم نے اپنی جنت کو تو بیچ دیا ہے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے بدلے۔ جب تک تم اللہ کی راہ میں یہ چیزیں خرچ نہیں کرو گے ہم تمہیں جنت نہیں دیں گے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الا ان سلعۃ اللہ غالیۃ، ان سلعۃ اللہ غالیۃ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، رواہ مسلم فی کتاب صفۃ القیامہ،
یہ حدیث امام مسلم کتاب صفت القیامہ میں لائے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. ان سلعۃ اللہ غالیۃ، اللہ کا سامان بہت مہنگا ہے. اور جانتے ہو اللہ کا سامان کیا ہے؟ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سامان جو مہنگی چیز ہے وہ جنت ہے. وہ اتنی سستی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا کر تیار کیا تو حضرت جبرائیل سے کہا، جبرائیل جاؤ ذرا میری جنت کو دیکھ کر آؤ کہ جنت کیسی ہے. جبرائیل جب جنت کا معائنہ کر کے آئے تو فرمایا اللہ تیری جنت تو بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اور دنیا میں اگر کسی تیرے بندے سے جنت کا نام لے لیا جائے تو کوئی ایسا نہیں ہوگا جو جنت میں جانے کی تمنا نہ کرے. فرمایا جبرائیل ابھی رک جاؤ. آئے فرشتوں جاؤ، اب ذرا میری جنت کو تمام مصیبتوں اور پریشانیوں سے گھیر لو. اب فرشتے جاتے ہیں اور جنت کو پریشانیوں سے اور مصیبتوں سے گھیر لیتے ہیں. اللہ نے کہا جبرائیل اب جاؤ ذرا دوبارہ میری جنت کو دیکھ کر آؤ. جبرائیل دوبارہ جاتے ہیں اور جنت کو دیکھ کر آتے ہیں تو اب ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں. پوچھا جبرائیل کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا اللہ تیری جنت تو بڑی خوبصورت ہے، بڑی حسین و جمیل ہے، کوئی آدمی ایسا نہیں جو جنت میں جانے کی تمنا نہ کرے، لیکن اتنی تکلیفیں اور اتنی پریشانیوں سے گھیر دی گئی ہے کہ کون آدمی اتنی پریشانی اٹھائے گا، کون آدمی اتنی تکلیف میں جنت میں جانے کے لیے برداشت کرے گا. اے اللہ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا میں لوگ اتنی تکلیفیں نہ اٹھا سکیں اور تیری جنت جنتیوں سے کہیں خالی نہ ہو جائے. فرمایا فرشتوں میری جنت کو اسی حال میں رہنے دو. یہ جنت بہت سستی نہیں. کون یہ سردی جو آج کراچی کے اندر دیکھ رہے ہیں، اور کسی نے مجھے بتایا کہ اس سردی نے 70 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے، ایسی سردی کبھی نہیں پڑی. فجر کی اذان ہوتی ہے، کون آدمی چاہتا ہے کہ اپنے اوپر سے ہم کمبل اٹھائیں؟ ہونٹ سے ہونٹ ٹکرا رہے ہیں، سردی سے آدمی تھر تھر کانپ رہا ہے، اور ایسی موقع پر مؤذن کی اذان کی آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم. او بے ہوشی سے سونے والے، جس نیند کو تو نعمت سمجھ رہا ہے اس سے بھی بہترین نعمت نماز ہے. الصلاۃ خیر من النوم، اس نیند سے بہتر نماز. اگر تو اللہ کی جنت چاہتا ہے تو نماز کی طرف آ جاؤ. آپ دیکھتے ہیں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اور خاص طور سے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم، وہ کامیابی کیا ہے؟ جس نیند میں تم سو رہے ہو اس سے بہتر نماز. اگر اس کامیابی کو پانا چاہتے ہو تو نماز کی طرف آ جاؤ. لحاف ہٹاتے ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، پھر مسجد کی طرف آتے ہو. یہ تکلیف اٹھانی پڑی ہے ہمیں اور آپ کو. جب تک یہ تکلیف کوئی میرا بندہ نہ اٹھائے وہ جنت کی توقع نہ رکھے. ہم آزمائیں گے. مومن اتنا آسان ہو جانا نہیں ہے. زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و زباں مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اصل گواہی تو دل کی ہے. ورنہ دنیا میں جو صرف 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا ہے، صرف جمعے نماز پڑھ رہا ہے، اس سے بھی پوچھو تو وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے. میرا نام محمد اسلم ہے، محمد اکرم. اور جو لمبی چوڑی شادیاں کر رہے ہیں اور 3 اور 4 بجے جن کی یہاں باراتیں آ رہی ہیں اور باقاعدہ وہ اپنی شان سمجھتے ہیں وہ شادیاں کرنے میں، ورنہ اپنے معیار سے ہم گھٹ جائیں گے. ایک معیار ہے ہمارا. علامہ اقبال نے کہا تھا نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی. اقبال نے کہا تھا کہ نئی تہذیب کے بدلنے میں دقت زیادہ تو نہیں ہوتی، مذاہب باقی رہتے ہیں، فقط ایمان جاتا ہے. سب کچھ کر ڈالو، مذہب ہمارا باقی ہے. کون ہے؟ مسلمان ہے، فقط ایمان جاتا ہے. جنازہ تو ایمان کا نکلتا ہے، مذہب باقی ہے اپنی جگہ پر. ہماری عورتیں مردوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہیں، مذہب پھر بھی باقی ہے. ہماری بہنوں کے نام فاطمہ ہے، عائشہ ہے، سریہ ہے، رقیہ ہے، سب ہماری بہنوں کے اور ماؤں کے نام ہیں. مذہب باقی ہے ہمارا. ورنہ حضرت فاطمہ سے پوچھو، کہا تھا علی جب میرا انتقال ہو جائے تو رات کی تاریکی میں میرے جنازے کو قبرستان میں لے جانا، دن میں نہیں. کہا کیوں؟ کہا میں نہیں چاہتی ہوں کہ میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے.
میرے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے، مذہب باقی ہے ہمارا، جنازہ تو صرف ایمان کا نکلتا ہے، ایمان کا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ورنہ ان سے پوچھو جو ایمان والے تھے انہوں نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ عبد العزیٰ ابھی کافر ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، اپنے چچا کے اسلام لانے کا، ایمان لانے کا وہ انتظار کر رہا ہے، لیکن چچا ہے کہ ایمان نہیں لا رہے۔ آخرکار یہ انہی کے معامل میں، انہی کی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا، جب دیکھا کہ میرے چچا اسلام نہیں لاتے، ایمان نہیں لاتے، تو اس نے اظہار کر دیا، آئے میرے چچا جان، میں نے کافی انتظار کر لیا ہے، لیکن اب آپ اسلام لانے کے لیے تیار نہیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، میں اسلام قبول کرنے جا رہا ہوں، اب آپ مجھ سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ عبد العزیٰ ہے ابھی اس کا نام۔ چچا نے پوچھا کون سا اسلام؟ جو محمد رسول اللہ پیش کرتے؟ کہا ہاں۔ فرمایا میرے بھتیجے اسلام لانے کے لیے میں منع نہیں کر رہا ہوں، شوق سے لاؤ، لیکن اسلام لانے سے پہلے سوچ لو کہ تمہارے سر پہ جو عمامہ بندھا ہوا یہ میں نے دیا، تمہارے جسم پر جو کرتا جو قمیض پہنے ہوئے ہو یہ میں نے دی، تمہارے جسم پر جو پیجامہ جو اظہار جو لنگی ہے وہ میں نے دی، تمہارے پیروں میں جو جوتے ہیں وہ جوتے بھی میں نے دیے ہیں، اگر اسلام لانا چاہتے ہو تو یہ ساری چیزیں تمہیں اسی وقت یہیں پر اتارنا پڑیں گی۔ اب ذرا سوچئے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کہہ دینا اور مومن بن جانا بہت آسان ہے۔ سوچئے، ایک نظر اس نے اپنے قمیض پہ ڈالی، ایک نظر اس نے اپنے پیجامے اپنی اظہار لنگی کی طرف ڈالی، جوتوں کی طرف دیکھا، سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ ساری چیزیں مجھ سے یہیں چھین لی جائیں گی، سڑکوں پر گھومنے والے بھیڑوں بکریوں کی طرح مجھے بھی ننگا، مجھے بھی برہنہ ہونا پڑے گا۔ عبد العزیٰ کیا سوچ رہے ہو؟ جلدی جواب دو۔ عبد العزیٰ نے اپنے پھر جسم پہ نظر ڈالا، ایمان کی حرارت اور محمد رسول اللہ کی تعلیم کا نشہ سوار ہو چکا تھا، حالانکہ محمد رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں، تعلیم کا نشہ ایسا۔ کچھ سوچ کر کہا آئے اب چچا جان، اسلام تو میری رگوں میں اور میرے خون کی رگوں میں دوڑ رہا، وہ تو میں نہیں چھوڑ سکتا، البتہ یہ گھر تک جانے کی مجھے مہلت دے دو، اور یہ کپڑے میں اتار دوں اور اپنے کپڑے یا اپنا کچھ لنگی وغیرہ گھر سے مل جائے وہ میں پہن لوں، آپ کے کپڑے واپس کر دیے جائیں گے۔ جواب دیا بالکل نہیں، اسی حال میں تم کو جانا پڑے گا، کپڑے تمہیں اسی جگہ پہ اتارنا پڑیں گے، بتاؤ اسلام چھوڑتے ہو یا پھر میری فیکٹری؟ عبد العزیٰ نے پھر اپنے جسم پر نظر ڈالی، فرمایا چچا جان اگر ایمان لانے کے لیے یہ قربانی مجھے دینا پڑتی ہے تو ٹھیک ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا پہلے جوتے اتارو۔ عبد العزیٰ نے جوتے اتار کے اپنے چچا کے سامنے ڈال دیے، کہا اب سر کا عمامہ اتارو۔ عمامہ بھی اتار کے چچا کے سامنے پھینک دیا، کہا اب قمیص اتارو۔ اپنی قمیض بھی اتار کے اپنے چچا کو دے دی، کہا عبد العزیٰ اب دیکھ لو، صرف ایک وزار ایک لنگی تمہارے جسم پر ہے، سوچ لو یہ اتارو گے گھر تک کیسے جاؤ گے، پھر تمہیں مدینہ میں بھی جانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیسے جاؤ گے؟ عبد العزیٰ نے کہا کم سے کم اس لنگی کو میرے جسم پہ رہنے دو۔ جواب ملا بالکل نہیں، اسلام چھوڑتے ہو یا میری فیکٹری؟ جواب ملتا ہے تیری فیکٹری چھوڑتا ہوں، ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کافر لنگی بھی اتار دو۔ عبد العزیٰ نے لنگی بھی اتار کے اس کے سامنے ڈال دی۔ حدیث کے الفاظ ہیں